بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 مئی سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 520 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنوبی ہو اور سردی کا موسم ہو یا کوئی بھی مجبوری ہو یا طبیعت نہیں کرتی ہے کبھی کبھی سردی کے موسم میں غسل کرنے کی، کیا تو ایسی صورت میں جب طبیعت نہ کرے تو صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، پھر بعد میں غسل کر لے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جنوبی جس کے اوپر غسل واجب ہے نماز کے لیے، اس کے اوپر طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ طہارت غسل کی استطاعت کی شکل میں غسل ہے۔ اگر غسل کی استطاعت نہ ہو، اگر غسل کی استطاعت نہ ہو، یعنی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، سردی اتنا زیادہ ہے کہ بیمار ہو جانے کا اسے ڈر ہے، یا بیماری ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اسے پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، خواہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہو، یا پانی مل رہا ہے اپنی ملکیت نہ ہو، یا پانی بھی مل رہا ہے ملکیت بھی ہے لیکن جسمانی طور پر کچھ رکاوٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم مشروع ہے۔ بغیر تیمم کے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن صرف اس ڈر سے کہ ہاں بھائی سردی لگ رہی ہے، سردی ہر ایک کو لگتی ہے، یا اس ڈر سے کہ میری طبیعت نہیں کہہ رہی ہے، یہ چیز تیمم کے لیے وجہ جواز نہیں ہے۔ یہ چیز تیمم کے لیے وجہ جواز، نکل کہیں گے میرا جی نہیں کرا نماز پڑھنے کے لیے، باہر نکلیں گے کیا ہے سردی کا موسم ہے لہذا ہم جماعت میں نہیں جائیں گے، تو یہ ایسے اعذار ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عذر جو انسان کے لیے باعث ضرر ہے، جس سے انسان کے جسم کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے۔ اگر خطرہ نہیں ہے، صرف سردی لگتی ہے تو سردی ہر انسان کو لگتی ہے، طبیعت کس کی چاہے گی کہ اس وقت جو ہے وہ انسان، یہی تو معنی ہے صبر کا اور اختبار کا، کہ انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح ترغیب ترہیب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے جو سردی کے موسم میں اٹھتا ہے اور وہ یعتلج کا لفظ ہے، یعنی اس کا جی نہیں کہتا وضو کرنے کا سر، لیکن وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جی شیخ مطلب یہاں پر ایک اور شکل ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر بیماری بھی تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، یا بھائی دیکھیے گھنٹے تک وہ بیماری، دیکھیے وہ بیماری جو انسان کے لیے باعث ضرر ہو، ہر انسان کو مثال طور کیا تو 2-4 منٹ چند منٹ کی یہ چھینک آئی اور بند ہو گئی، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو رکاوٹ بنے، تو ہر انسان کو ہوتی، باہر نکلے تو ہو جایا کرتی، یعنی بعض لوگوں کو سردی ہو جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے ان کے لیے جو ہے وہ اگر بخار آ جا رہا ہے ٹھیک ہے، ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ یعنی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جسے عرف کے اندر ضرر کہا جائے، عرف کے اندر اسے ضرر کہا جائے، لیکن عرف میں ضرر نہیں کہا جاتا، تو ہر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے چھینک آتی ہے، وضو کرتا ہے تو انسان کو چھینک آتی ہے، آپ یہاں ٹھنڈی کے موسم میں ہیں باہر نکلیں گے چھینک آتی ہے، یا اندر کا موسم کیا ہے اے سی کا ہے باہر نکلے، تو یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، یہ چیز دلیل نہیں بنتی ہے کسی کو تیمم کرنے کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر یعنی حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں پہنچا دیں گے، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کون سا امیر، کیا جماعت کا، کیا امت کا، یا خلافت، اس سے مراد امیر عام ہے، امام مسلمین ہے، یا اس کا متعین کردہ ہے؟ اس کا مراد کون ہے؟ امام عام ہے یا اس کا نائب، اس کا متعین کردہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ جماعتوں کے کمیٹیوں کے یہ ہمیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کام کو چلنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو اطاعت کریں، آپ اس کام میں ورنہ آپ نکل جائے، ختم ہو گئی بات۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ایک عورت ہے جس کی ننند بہت فضول خرچی کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پر تنخواہ 25 ہزار ہے اس کے شوہر کی، تو گھر کا کرایہ وغیرہ ساری چیزیں جا کے کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ فضول خرچی نہ کرے تو شاید پیسہ بچے، لیکن فضول خرچی اور اوپر سے ہر چیز برانڈ لینے کی عادت ہے، تو کیا ایسی عورت ضرورت مند میں شمار ہوگی؟ کیا انہیں زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں شمار ہوگی، ایسی عورت قطعاً شمار نہیں ہوگی۔ ہر وہ شخص جس کی آمدنی ایسے ہے اور اس کا خرچ اس علاقے کے اوسط درجے کے جو لوگ رہتے ہیں، جو اوسط درجے کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لحاظ سے اگر خرچ کیا جائے تو پورا ہو جائے تو وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔
اور فضول خرچی آپ خود ہی کریں، فضول خرچ ہے، ظاہر بات فضول خرچی تو ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، تو گویا اسے زکوٰۃ دینا ناجائز کام پر اس کا تعاون کرنا ہے، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہوگا. جی یعنی ان کے جو خرچ کا جو معیار ہے وہ وہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے گا، وہاں جی وہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے گا. کیا ان کی فیملی کو دیکھا جائے گا؟ بھائی فیملی کا دیکھا جائے گا، لیکن فیملی کے جو اوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ بہت مالدار ہیں. ایک شخص ہے اس کا بھائی بہت مالدار ہے، دوسرا یہ ہے مالدار نہیں ہے. مالداری غیر مالداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ دیکھا جائے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں اوسط درجے کے لوگ کیسے ہیں، ان کا حساب دیکھا جائے گا. جی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چلے ایک بھائی ہے بہت مالدار ہے، ان کے بچے سب بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیزیں پہنتے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے. نہیں، یہ کوئی وجہ جواب نہیں. یا ایک بہن بہت مالدار ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اوسط دیکھا جائے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کو یہ بات بتائی جائے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، لہذا انہیں کچھ باتیں اپنی کہنے سے پرہیز کیا کریں، تو کیا یہ بھی چیز چغلی اور غیبت میں آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے چغلی اور غیبت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے عیوب بیان کرنا ہے. اور چغلی کا مقصد یہ ہے کہ دو آدمیوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا. اگر مقصد نصیحت ہے اور وہاں اس کی حاجت ہے تو یہ چیز چغلی اور غیبت میں داخل نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا کہ ہمیں پیغام بھیجا ہے کس نے؟ حضرت معاویہ نے، ابن ابی جہم نے اور زید ابن حارثہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ تو فقیر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ابن ابی جہم جو ہیں وہ عورتوں پر بڑے سخت ہیں، ان کا ڈنڈا ہمیشہ ان کے کندھے پر رہتا ہے، عورتوں کو جب چاہا پیٹ دیا. تو ان دونوں کے آپ نے عیوب بیان کیا، آپ نے فرمایا زید سے شادی کر لو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں ایک مقصد ہے ان کے عیوب بیان کرنے کا، دونوں میں کوئی اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے. تو اگر مقصد نصیحت ہے، مقصد دیکھے کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی اس سے متاثر ہے، وہ دھوکہ کھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا بطور نصیحت کے یہ چیز جائز ہے، بلکہ بسا اوقات واجب ہو جائے گی، اور یہ دین و النصیحہ کے اندر داخل ہوگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہا جاتا ہے کہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوا کرتا ہے وہاں پر بچوں کو اندر کر لینا چاہیے، تو کیا صرف بچے یا ان کے کپڑے کھلونے وغیرہ سارے اندر ہونے چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ یعنی یہ ٹائم کتنی دیر تک کا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے کہ جب یہ ٹائم کا جہاں تک معاملہ ہے، جب تک اندھیرا نہ پھیل جائے، جسے کہا جاتا ہے اندھیرا، یعنی اب چلنے پھرنے میں وغیرہ کی دشواری ہو، تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تقریباً یہ وقت ہوگا میرے اندازے کے مطابق، ہے نا. آدھا گھنٹہ شاید اندھیرا نہ ہو، پون گھنٹہ کا، یا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں اندھیرا آ جائے. اب اس کا اندازہ تو نہیں لگایا میں. مغرب کی اذان کے بعد؟ جی مغرب سورج ڈوبنے کے بعد ہے، ایک اذان بسا اوقات لیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں جو ہے صرف یہ کہ بچوں کو کرنا، یعنی ان کے سامان وغیرہ کو اس کا دخل نہیں ہے. لیکن ایسا سامان ہے جس کے اندر مثلا کوئی کیڑے پڑ سکتے ہیں، سانپ اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں تو اس کو ہٹا لیا جائے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ یعنی بچے جن کے باروں میں یہ ہے کہ شیطان کے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ان سے وہ مراد ہے. جی اور یہ حکم واضح رہنا چاہیے کہ یہ حکم وجوبی طور پر نہیں ہے، ارشاد کے طور پر ہے نا. اگر کوئی آدمی کسی کوئی خاص ضرورت ہے یا کوئی عام وجہ ہے اس کی وجہ سے ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی، اب آ رہا ہے انسان سفر میں آ رہا ہے، بازار سے آ رہا ہے، اب سورج ڈوب گیا تو کیا کرے؟ تلاش کرے کہیں اندر ڈوب جائے؟ نہیں، یہ اس کی عام ہے کہ عام حالات کے اندر گھر کے اندر موجود ہے بچے ہیں تو ان کو اندر کر لیا جائے. جی بسا وقت ایسے ہوتا ہے شیخ مطلب کہ لوگ یعنی جیسے آپ نے کہا کہ سفر میں ہوں یا بہت سارے لوگ اس موقع پر گارڈن وغیرہ میں ہوا کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا کام کریں؟ دیکھیے گارڈن اگر جو ہے قریب ہے گھر کے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور جو ہے اپنے آپ کی جو اذکار ہیں اس سے حفاظت کر کے رہے، محمود رہے. کیا اس موقع پر بچوں کو قریب بٹھانا مناسب رہے گا یا نہیں، بس انہیں کھیلنے دیں؟ بہتر ہے کہ اپنے قریب کر لیا جائے، بہتر ہے کہ قریب کر لیا جائے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم سونے سے پہلے سورہ زلزال پڑھنے کی کیا یہ فضیلت ہے کہ وہ زلزلوں سے محفوظ رہے گا؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زلزلے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ زلزلہ پڑھنا جو ہے مشروع ہے. یہ لوگوں کے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. زلزلے وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ صبح و شام بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک عافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی وفی دنیائی، اس لیے کہ اس کے آخر میں ہے اللہم انی اسألک ان تحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی.
اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اس سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد زلزلے وغیرہ کے اندر ہلاکت ہے کہ اللہ اسے حفاظت فرمائے. جی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی شخص کا کسی حادثے میں یعنی انتقال ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جس کی گاڑی سے حادثے میں موت ہوئی ہے، وہ شخص جس کی موت ہوئی ہے اس کے فیملی ممبر کو یہ کہتا ہے کہ تم FRI وغیرہ گورنمنٹ میں اپنا کیس مت درج کرواؤ، ہم تمہیں 2 سے 3 لاکھ روپے دیں گے، جبکہ دوسری طرف اگر گورنمنٹ میں یہ کیس چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ روپے ویسا ملنے کا امکان ہے، تو یہاں پر یہ جو رقم ہے اس سے لینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے یہ باہمی صلح کی بات ہے. باہمی صلح اگر 2.5 لاکھ پہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، باہمی صلح 2.5 لاکھ پر اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی شرعی قباحت میری نظر میں نہیں ہے اس میں. وہ معاف کر دیں اس کو معاف کر دیں، یا وہ یہ کہیں بھائی ٹھیک ہے گورنمنٹ ہمیں اتنا دے گی، جو ہے ہمیں آپ اتنا دے دیجیے، ہم آپ کو کیس کو ہم واپس لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی اگر کم بھی کر لیں تو واپس ہی رضامندی ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء کیا ہے فاتباع المعروف، قرآن مجید میں ہے نا، فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر بھائی طرف سے کچھ معاف کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جی تو یہ شکل یعنی دیت کے اس میں حکم میں آئے گی رقم، یہ پیسہ بھائی ہاں جی ہے، یعنی دیت کا میں اس میں سے اس نے اس کو معاف کر دیا ہے اتنا. جی یعنی دیت اپنی طرف سے لے سکتا ہے جتنی بھی چاہے بندہ، اپنی طرف سے جتنی چاہے لے سکتا ہے، یعنی جو اصل ہے اس میں کم کر سکتا ہے، اس پر زیادہ نہیں کر سکتا. جی اس میں کم کر سکتا ہے، جتنا چاہے معاف کر سکتا ہے، ایک حصہ معاف کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر جیسے کہ آج کل یعنی بارش وغیرہ کے بعد سانپ وغیرہ نکلتے ہیں، تو ساتھی کا یہ پوچھنا ہے کہ ناگ سانپ ہو یا کوئی بھی اور سانپ ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو اجازت لینی یا انہیں اسے تنبیہ کرنی چاہیے، تو شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے کہ سانپ کو کیسے مارا جائے یا مارا نہ جائے؟ بھائی دیکھیے جو تنبیہ کرنا ہے وہ گھروں کے لحاظ سے ہے. اب اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے نا. میری جو طبیعت کہتی ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے ساتھ خاص تھا، مدینہ منورہ کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر یعنی مدینہ میں کچھ جن مسلمان ہو گئے ہیں، اگر کوئی دکھے تو انہیں 3 بار جو ہے وہ متنبہ کرو، پھر نہیں نکلتے ہیں تو انہیں مار دو. لیکن عام جگہ یہ حکم نافذ نہیں ہوگا. یعنی آج بھی صرف مدینہ منورہ کے لیے؟ جی اب اس وقت کی بات ہے، اب یہ عام اس کو کیا جا سکتا ہے مدینہ منورہ میں، واللہ عالم. بعض علم کہا کہ وہ خاص ہے انہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے. جی یعنی اب یہ راجح قول ہے یہ علماء کرام کا؟ بھائی میں مدینہ منورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام ہمارے یہاں جو ہے اہل علم کا اختلاف ہے اس سلسلے میں. لیکن جو مجھے پسند ہے قول یہ کہ یہ چیز کیا ہے وہ عام جگہ کے لیے نہیں ہے. عام جگہ بغیر متنبہ کیے ہوئے اسے مارا جا سکتا ہے سانپ کو. ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں دکھائی دیا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ظاہر ہوئے ہیں. ابھی ہمارے قریب میں چند مہینہ پہلے کہ بچی کو کاٹ دیا سانپ اور وہ مر گئی ہے. ظاہر بات وہ کوئی جن نہیں تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اور کوئی زیادہ اس میں تعلیمات نہیں ہے یا نہیں کرنے سے گناہ یا اس کے اوپر نقصانات یا کوئی مرتب کوئی گناہ نہیں ہے. وہ غلطی اس کی ہے، اگر سانپ نکلا اگر کوئی ویسے مار بھی دیتا ہے تو غلطی سانپ کی ہے، کسی شکل میں آیا ہے. لیکن بطور ارشاد کے بطور تنبیہ کہا گیا اسے متنبہ کرو، چلا جائے. جی نہیں یہاں جیسے کہ مشہور ہے کہ وہ سانپ اس کا بدلہ لیتا ہے، یہ سب شریعت میں اس میں کوئی احادیث ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، سانپ بدلہ لے سکتا ہے، جانور ہے. آپ جو ہے کسی جانور کو، بکری کے بچے کو مارے وہ آپ کو مارنے دوڑتی ہے، بلی کے بچے کو آپ کو کاٹنے دوڑتا ہے نا، تو وہ بھی سانپ ہے. آپ ہوتا اس کا کوئی ساتھی ہو اور ایسا ہوتا ہے اس کا ساتھی آپ سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار رہے. تو گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو باہر بھی کسی کو مارے تو وہ بھی ایسا ہوا کرتا ہے. اس سے بچنے کے لیے شریعت نے کچھ بتایا ہے، کچھ ایسا وارننگ وغیرہ دینے سے؟ کچھ چاہے وارننگ دو یا نہ دو، نہیں اس کا اس سے کوئی بدلے کی شکل ہے وہ تو بدلا ہوگا. جی وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یعنی عادات میں سے آئیں گے، شریعت میں اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، ایسے کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ بدلہ ضروری ہے. نہیں یہ تو ایک عام حالات میں ایک فطری چیز ہے بھائی کہ جانور اپنے جو ہے ساتھی کا، اپنے بچے کا بدلہ لیتا ہے، ہر جانور لیتا ہے. نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے نا تصویر کھینچ لیتا ہے اپنی، یہ سب اپنی اللہ عالم. یہ اللہ عالم. دیکھیے تصویر کھینچ لیتا ہے یہ نہیں، آپ خود ایک شخص کو دیکھ لیں تو آپ کی نظر جم جاتی ہے ہاں یہی وہ شخص ہے.
اس میں سانپ کی جو ہے کوئی خصوصیت نہیں، واللہ عالم، شرعی طور پر فطری طور پر ہو واللہ عالم، لیکن خود ہی آپ دیکھیں کوئی آپ کی نظر میں کوئی کیا ہے آدمی جم جاتا ہے کہ ہاں یہی آدمی ہے، اور آپ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں اسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جی وہ تو رہتا ہاں تو پھر یہی ہر انسان کے سانپ کی نظر میں جمنے کا کیا معنی ہے؟ جی مطلب کہنے کا ہے کہ احادیث کی روشنی میں اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی ہیں عادات ہیں، عادات میں سے ہیں، لوگوں کے تجارب ہیں، لوگوں کے تجربات وغیرہ ہیں. شریعت میں جو کہا گیا بس صرف یہ کہ وارننگ دی جائے، اگر وہ بھی اگر وقت مل جائے تو. جی ظاہر بات ہے، خاص طور وارننگ جو ہے ہمارے یہاں بتایا، یہی تو ہم نے کہا کہ یہ ہے، میں جہاں تک جہاں سمجھا ہے کیا ہے، یہ وارننگ مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے. جمہور کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے جمہور کا قول یاد نہیں ہے کہ جمہوری سلسلے میں کیا کہتے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ اہل علم کی دو رائے ہے اس سلسلے میں. اچھا، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم غیر مسلم کی دکان سے سامان وغیرہ لینے کا کیا حکم ہے، جبکہ وہ اکثر اپنے پورے سامان پر پوجا کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے سارے جو سامان خریدتے ہیں وہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم پوجا کا تو نہیں کھا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں، الا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو پوجا کر کے اس پر جو ہے کوئی ایسی چیز چھڑک رہے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ایک دین جاننے والی عورت اگر بنا سند کے ہے، اس کے پاس کوئی سند مدرسے وغیرہ کی نہیں ہے، تو کیا وہ تفسیر وغیرہ پڑھا سکتی ہے اور عقائد وغیرہ لوگوں کو سمجھا سکتی ہے؟ عورتوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے چیز جائز ہے؟ یہ اصل چیز اس کے پاس یہ علم ہونا ہے، چاہے کوئی سند ہو، سرٹیفکیٹ. صحابہ کرام کہاں سے سرٹیفکیٹ لیے تھے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اس کے پاس یہ علم ہونا. اگر علم ہے تو وہ بتا سکتی ہے. جی لیکن یہی ہونا چاہیے کہ وہ انہی کتابوں پر جو کتاب منہجی ہوں، جن کتابوں پر اہل علم کا اعتماد ہے وہ ہوں، ہے نا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، بڑا لمبا سوال، مختصر یہ کہ ایک بہن کو بہت زیادہ برے برے خواب آتے ہیں، لہذا ایک رات میں 2-3 مرتبہ بھی آ جاتے ہیں، تو کسی صاحب نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ یعنی اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہوگا. اب عمر بھی بڑی ہے اور عورت یعنی بہن پریشان ہے، تو شریعت اس کی طرف کیا رہنمائی کرتی ہے؟ واللہ عالم، میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا کس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے. بسا اوقات جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ کیا ہے الرؤیا علی رجل الطائر، یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ چڑیے کے پر کے اوپر ہے، وہ کہاں انسان اسے اشارہ کرے اور گر جائے وہ. تو بسا اوقات خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہی کے حساب سے ہو جایا کرتی ہے. تو اب اس شخص نے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانے. ہم تو یہ کہیں گے بہن کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تقوی اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی شخص عورت کو گالی دیتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو کیا ایسے شخص سے قطع تعلق جائز ہے؟ جبکہ شریعت نے 3 دن سے منع کیا ہے، تو اگر وہ خونی رشتہ دار ہو تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ بھائی شریعت نے منع کیا ہے جہاں پر وقتی چیز ہو اور وہ اس کا ضرر جو ہے متعدی نہ ہو، لیکن جہاں اس کا ضرر متعدی ہے نا، اس کا برابر ضرر لاحق ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 3 دن کی قید نہیں ہے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ برابر اسی پر جاری ہے، جب بھی ہم کہیں گے ہمارے بارے میں ایسے غلط گالیاں دیتی تو ٹھیک ہے، اس سے آپ قطع تعلق کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گناہ اس کے اوپر ہے کہ جو زیادتی کر رہی ہے، نہ آپ کے اوپر ہے. جی چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، گالیاں دیتی ہے، برابر جو ہے کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ دور رہیں، قطع تعلق کریں تاکہ وہ اور کم گناہ کے اندر پڑے آپ کو گالی دینے سے. اللہ یہ کہ ہاں بھائی آپ کی ماں ہے یا ایسا قریب ہے اور وہ دنیاوی طور پر کسی چیز کی محتاج ہو جائے تو آپ اس کو دیں، ہے نا. لیکن جسے زیارت کرنا ہے اور اس کے جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ظاہر بات یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ. نہیں تو کافر بھی اگر ہو تو حکم ہے حسن سلوک کا. تو بھائی حسن سلوک تو ہم کہاں حسن سلوک کے خلاف ہیں؟ حسن سلوک ہے اس کو گالی دلوائیے، اس سے آپ گالی کھائیے، حسن سلوک تو ہے نہیں. حسن سلوک ہے اس کی گالیوں کا آپ الٹا جواب نہ دیں، یہ حسن سلوک ہے. نہیں برداشت کر لے آپ گالیوں تو بھائی برداشت کرے، کتنی بار برداشت کرے؟ برداشت تو کر رہا، اس لیے تو کنارے ہو گیا نا، اس سے کنارے ہو گیا اسی لیے تو نا. جی اسے لڑائی نہیں کی، یہی تو برداشت کرنا ہے. قطع تعلق بھی کوئی برداشت کی ایک شکل ہے. جی
اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کیٹس کو یعنی جو بلیاں ہیں ان کو بیچنا خریدنے کا اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں کیا منع کیا گیا ہے؟ بھائی دیکھیے صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے جس سے کہ اس کے منع کی دلیل ملتی ہے. سنن ابو داؤد سنن نسائی وغیرہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا. یہ حدیث کی صحت اولاً علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، وہ کتا کا ذکر ہے، بلی کا ذکر اس کے اندر شاذ ہے، بلی کے ذکر اس میں شاذ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں شاذ نہیں ہے، وہ صحیح ہے، جیسے امام نووی ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ اس کو صحیح مانتے ہیں. یہ تو اس حدیث کا. دوسری چیز جو ہے، جہاں تک اس بات کا حکم کا تعلق ہے، جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ جمہور کبیر علماء کے نزدیک وہ جائز ہے بلی بیچنا. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کہیں کہ جو منع ہے تو اس کے لیے کئی ہے، اس کو اولاً تنزیح فرما، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا شاذ ہونا مشکوک ہونا، دوسرے کہا کہ یہ نہیں تنزیح کے لیے ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ عام بلی کے لیے کہ آپ پکڑیں اور بیچ دیں. لیکن کوئی قیمتی بلیاں ہوتی ہیں خاص نسل کی، جن کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، تو یہ بلیاں اس حکم میں داخل نہیں ہیں. میرا بھی دل اس پر مطمئن ہے کہ یہ حکم کیا ہے، عام بلیوں کا ہے، عام بلیوں کا ہے، جو کوئی پالتو نہیں ہے، یہ ہیں وہ انسان پکڑے اور لے آئے ان کو اور اس کو بیچنا شروع کر دے. لیکن وہ بلیاں جن کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے بسا اوقات، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کو باہر چھوڑ دیے تو باہر ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی بلیاں اگر کوئی انسان بیچتا ہے تو جائز ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ بیچے. اللہ نے روزی کے بہت دوسرے دروازے رکھے ہیں. ایک ایسی چیز جو مشکوک ہو، ہے کہ نہیں ہے، وہ کام نہ کیا جائے. جی تو بیچنے والوں کی دلیل کیا ہے شخص؟ بیچنے والوں کو دلیل ہے کہ اصل کیا ہے کہ وہ انسان اول خرچ کر رہا ہے، دوسرے اس کی ملکیت میں آ گئی ہے. اچھا ملکیت میں آ گئی تو اس کو اس کے اوپر تصرف کرنا، تصرف کا حق حاصل ہے. جی تو ایسی کوئی بھی چیز جو ملکیت میں آئے اس پہ تصرف اختیار ہے؟ بھائی وہ چیز جائز ہو، نہیں کہ حرام چیز ہے. کتا پالنا اصل کیا ہے، ناجائز ہے، لیکن بلی کا پالنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ ایک عورت اس کی کس وجہ سے جہنم میں گئی، بلی کی وجہ سے. اس کو باندھے رکھا، نہ کھانا کھلایا، اور حدیث کے اندر قطۃ اللہ اس کی تھی، گویا اس کی ملکیت میں تھی، اس کی ملکیت میں ہوئی. تو اب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ نہ اس کو کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا، تو گویا اس کا پالنا جائز ہے. جی ایسے کتوں کے بارے میں بھی جائز ہوگا پھر تو؟ بھائی اب کام کے کتے ہیں، جو کام کے کتے ہیں، جو شکاری کتے ہیں، یہ وہ کتے ہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے. لیکن یہ یہی چیز ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، اولاً علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے. ثانیاً ایک چیز جس کے اندر حدیث کے اندر ممانعت آ گئی، اگرچہ حدیث کی زیادہ اہل علم مختلف ہی ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے جانتے ہیں شبہات میں پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے. ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی لڑکی عورتوں سے بھی اگر پردہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہاں اگر کوئی وجہ ہے پردہ کرنے کی تو ٹھیک ہے، کوئی معقول وجہ ہو پردہ کرنے کی، کہ یہ فاسق اور فاجر عورتیں ہیں، اپنے شوہروں سے بیان کرتی پھریں گی، لوگوں سے بیان کرتی پھریں گی، تو الگ مسئلہ ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ بلا وجہ کا غلو اور تشدد ہے دین کے اندر. دین میں تشدد کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. لن یشاد احد هذا الدین الا غلبہ. ظاہر بات یہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی ہے، یہ ہے کہ نہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دن مجبور ہو کر کے وہ اترنا پڑے گا اس کو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو اگر کوئی سوتا ہے تو اس کے بستر میں فرشتے رات گزارتے ہیں یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو بہن کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتوں کو بھی اس میں شمار ہے؟ اس میں بھائی دیکھیے اولاً جو ہے یہ بات اور آگے لکھتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں، یعنی حدیث میں ہے کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا تو حضرت جبرائیل اندر آنے سے رک گئے. تو اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے اشارہ کیا اور میں چلا گیا. میں سمجھا کہ تو سو رہی ہے اور تو چونکہ اپنا کپڑا اتار چکی تھی، اس پہ سر پہ دوپٹے کے نہیں، تو نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے، اس لیے تیرے پاس اس حال میں نہیں آتے. جو دیکھیے اولاً پہلے یہ سمجھیں کہ جو حکم بھی شریعت کے اندر مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، جو فضائل وارد ہیں مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. تو اس حکم میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے. اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، اس حدیث کا جواب علماء نے کہی دیا. ایک تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے،
ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو تو کبھی جدا نہیں ہوتے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، جیسے کرامن کاتبین ہیں، وہ تو کبھی نہیں جدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خاص جبرائیل یا دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، ظاہر بات ہے کہ ایک مرد بھی اگر اپنی بیوی کے ساتھ لیتا ہے برہنہ، تو اب ظاہر بات ہماری آپ کی سوچ میں کیا ہے، کوئی فرشتہ لیتے ایک عیب سی چیز ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جیسے مرد کے بارے میں ویسے عورت کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو کہیں کہ غیبی حکم ہے، ایسا ہوتا ضرور، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، جس میں جسم ملا رہتا ہے، یا جب ایسا خاص ہوتا ہے فرشتہ جو ہے کنارے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، بستری پہ رہتا ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس حکم کے اندر عورت، اس حکم سے عورت کو مستثنیٰ کیا گیا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر امر بالمعروف کرنے سے گھر کے اندر یعنی بہتری کے بجائے زیادہ فتنہ ہو رہا ہو تو کیا ایسے میں ترک کرتے جانا چاہیے اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ حضرت ثعلبہ کی شاید روایت سن ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی روایت سن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جب تو دیکھو کہ وہاں پر شُحًّا مُطَاع یعنی ایسی بخیلی ہے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، وَهَوًا مُتَّبَعًا اور خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے، اور ہر شخص اپنے میں مگن ہے، تو علیک بخاصۃ نفسک۔ بعض روایتوں میں کہ لوگ اللہ کے رسول کب ہم امر بالمعروف میں منکر کا فریضہ ترک کریں، تو آپ نے بیان فرمایا جب یہ صورتحال ہو تو انسان اپنی فکر کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرے اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی اس بری عادت اور برے عمل سے انسان نفرت کرتا رہے دلی طور پر۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جب بھی میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں یا کام کے درمیان چھوڑ کر جاتی ہوں تو میری ماں جو ہے یعنی مجھے بہت ہی سخت باتیں سناتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں پڑھ لیں یا دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں۔ اس طریقے سے بسا اوقات تو مجھ پر بہت زیادہ غصہ بھی ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں میری ماں تو خود 5 وقت کی نمازیں یا قرآن وغیرہ سے پڑھتی ہیں، تو یہاں پر کیا حکم ہوگا ماں کی اطاعت؟ بھائی دیکھیے، ماں کی اطاعت کا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بغیر کسی شرعی عذر کے 2 نمازوں کا جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ برابر نماز کو آخری وقت میں پڑھنا اور پہلے وقت قضا کر دینا یہ چیز بھی غیر پسندیدہ ہے۔ تو ایسی باتوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو باقی رکھیں، ان کو اچھا جواب دیں، اور اگر ایک ایسا کام نہیں ہے جو جلدی ہی ختم ہو جائے اور آپ چلو اول وقت نہیں تو اوسط وقت میں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں وقت کے نکلنے کی بات ہو والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی، اگرچہ وہ ناراض ہوں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسا کہ پتہ ہے کہ برتھ ڈے وغیرہ یہ چیزیں نہیں منانی چاہیے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرسچنوں کی طرح نہیں مناتے ہیں بلکہ اس دن بچوں کو لے کر باہر نکل جاتے ہیں یا رشتہ داروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں بلا کر، تو یہ سب کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ تصور ہی دینا بچوں کو یا لوگوں کو کہ آج اس کی یوم پیدائش ہے گویا بطور عید کے منانا ہے، یہی چیز غلط ہے۔ کسی ایک ایسے دن کو جسے شریعت نے اہمیت نہ دی ہو اسے اہمیت دینا گویا اسے عید بنا لینا ہے، اور یہ شریعت میں مقبول نہیں ہے۔ جی یہ بعض چیزیں عادات میں نہیں آتی شیخ؟ دیکھیے، عید کا معاملہ اہل علم کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں کہا ہے کہ عید کا معاملہ صرف عادات نہیں، ایک شعار بن گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ قوم کا شعار بن جاتا ہے، جماعت کا شعار، اب خاندان کے شعار بن گیا۔ یعنی اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر لوگ کمپنی کی افتتاح ہو جاتی ہے تو بھائی افتتاح کیا ہر سال اگر کیا جائے؟ دیکھیے، عید وہ ہے کہ سال میں مہینے میں ایک تاریخ متعین رہے، جس دن کچھ خاص عمل کیے جائیں جو اور دنوں میں نہیں ہوتے، یہی عید ہے۔ نہیں، اب مثال کے طور پر اس سے ہٹ کر سوال بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ 5 سال ہونے کے بعد ایک پارٹی کرتے ہیں، کمپنی مدرسے والے بھی کرتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے جشن تلاوت، یہی چیز ہے، یہ بھی غلط ہے، چاہے مدرسے والے کریں یا جامعات والے کریں۔ بدعت کوئی لمیٹڈ کاروبار نہیں ہے کہ مدرسے والے کریں تو جائز ہوگا، ہے کہ نہیں؟ 7 سالہ جشن منایا جاتا ہے، 7 سالہ، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے 7 سالہ جشن منانا۔ یہ تحدیث نعمت نہیں میں آتش ہے؟ تحدیث نعمت کیا 100 سال کے بعد ہی ہو سکتی ہے؟ روزانہ تحدیث نعمت ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بالضبط اسی دن نام 100 سال ہونے کے بعد اللہ نے توفیق دی کہ ادارے نے 100 سال کام کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعات کے دروازے کھولنے ہیں اس طریقے سے،
اس طریقے سے بدعات کے دروازے کھل جائیں گے. بدعات کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتی, ایک دن میں کوئی بدعات نہیں پیدا ہو جاتی. اب کیا ہے 100 سال کیا پھر 50 سال منانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, پھر 10 سال منانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ چیز دیکھی گئی ہے. یہ چیز دیکھی گئی ہے, اس کا مطلب یہی تو چیز تو ہوئی نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے شیخ دیکھ لیے, آپ دیکھ لیے اس وقت ہندوستان میں چاہے پاکستان بنگلہ دیش میں یوم آزادی میں جو اہمیت دی جاتی ہے وہ اصل عید الشرعی اس کو نہیں دی جاتی ہے کہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں بدعتیوں کو دیکھ لیجئے, جو عید میلاد النبی کو دی جاتی ہے دوسرے دنوں کو نہیں دی جاتی ہے. کل بچوں کا معاملہ یہ ہوگا, عورتوں کا معاملہ ہوگا کہ ہاں ہماری شادی کا دن ہے, بچوں کو ہماری پیدائش کے دن ہے, جو اہمیت ان کو جتنی خوشی ہوگی وہ عید کے موقع پر نہیں ہوگی. تو بدعات جو ہوتی کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے کہ جہنم فنا ہوگی؟ کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے, اگر کوئی ایسا عقیدہ اگر رکھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے, ہم یہ کہیں گے کہ یہ کفر ہے, لیکن کسی شخص معین کے اوپر ہم کفر کا حکم نہیں لگائیں گے الا کہ اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے. یعنی کیا چیز کفر ہے؟ یعنی یہ کہ ہاں بھائی جہنم کے فنا باقی فنا ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے, جنت کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے, یہ چیز کفر ہے. اس لیے کہ اس پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے, امام ابن حزم وغیرہ نے. اور مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں لگتی, اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاں امام ابن حزم کی اجماع کے اوپر تعلیقات لگائی, اس کے اوپر کوئی تعلیق نہیں لگائی, وہ کس کو قبول کیا ہے. اور ان کی بعض کتابوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے عقیدہ رکھنے والے ہیں. بعض لوگوں کو بعض عبارات سے شبہ ہوا ہے جہاں پر وہ اس کی طرف سے دفاع کرتے رہتے ہیں کی ہیں, اور کچھ شبہ کا اظہار کیا ہے. اور امام ابن القیم کے بارے میں شیخ ابن باز نے کہا انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے, واللہ اعلم. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.